لیکن آپ شیعہ نہیں ہیں، تو آپ ایسا نہیں کریں۔ حج 100 آدمیوں کو حج کرایا کرتے تھے کہ لوگ حضرت حسین کے نام پہ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ مہینہ جو ہے محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اور نئے سال کی ابتدا سے یہ مہینہ چالو ہوتا ہے، اور آپ سب کو معلوم ہے کہ اس مہینے میں 10 محرم کے دن حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اور آپ سب کو یہ پتہ ہی ہوگا کہ اس دن لوگ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ سنت کے نام پر یا اچھے کام کے نام پر وہ بدعتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی تعلیمات ہیں ان کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ بڑی سخاوت والے تھے، بڑے ہی سخی تھے، لوگوں کو مال دیا کرتے تھے، غریبوں کی، غربا کی، مساکین کی مدد کیا کرتے تھے، نماز کے پابند تھے، شریعت کے پابند تھے۔ لیکن آج کل کا انسان ان کی تعلیمات کو چھوڑ کر کے کیا کیا کچھ اچھے نام کے اوپر کہ یہ اچھا کام ہے، کہ اس پر کیا کیا بدعتیں کر رہا ہوتا ہے، یہ آپ سب کو معلوم ہی ہے۔ تو آج ہم پیش کرنے والے ہیں آپ کے سامنے حضرت حسین کا جو واقعی سخاوت کے اور جو ان کی تعلیمات ہیں، بڑی بہترین تعلیمات، ان کے بارے میں ہم آج بات کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ ہے، بڑا ہی بہترین واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ یہ تینوں حضرات رضی اللہ عنہم حج کے سفر پر جا رہے ہوتے ہیں، اور راستے میں کیا ہوتا ہے کہ جو ان کی اونٹنیاں ہوتی ہیں ان پر جو سامان رکھا ہوتا ہے وہ اونٹنیاں ان سے گم جاتی ہیں۔ تو جب یہ آگے بڑھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ جب سامان نہیں رہا ان کے پاس تو کھانے پینے کی جو ضروریاتیں ہیں وہ بھی ان کے پاس سے چلی گئی۔ تو جب یہ آگے چلتے ہیں، ایک بڑھیا اماں ہوتی ہیں، بزرگ ہوتی ہیں، ان کا گھر آتا ہے۔ یہ ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا پینے کے لیے کچھ ہے، یعنی کہ پانی، دودھ، لسی وغیرہ جو بھی پینے کی چیزیں ہوتے ہیں، کہ وہ کیا کچھ ہیں آپ کے پاس۔ جو بڑھیا اماں ہوتی ہیں، بزرگ ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہاں ہے۔ تو پھر وہ اپنی اونٹنیوں سے نیچے اتر جاتے ہیں تینوں حضرات، حضرت حسن، حسین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ۔ پھر یہ تینوں اترتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ سامنے ایک بکری کھڑی ہوتی ہے۔ پوچھتے ہیں ان بزرگ سے کہ کیا ہم اس کا دودھ نکال کر کے پی سکتے ہیں؟ وہ اجازت دے دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ہاں بیٹا پی لو۔ وہ دودھ نکالتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا تینوں تقسیم کر کے پی لیتے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ کھانے کے لیے بھی موجود ہے کہ ہم اسے کھا سکیں؟ تو بڑھیا اماں کہتی ہے کہ کھانے کے لیے بکری ہے۔ تو پوچھتے ہیں کہ کیا ہم اسے ذبح کر لیں؟ جو بزرگ ہوتی ہیں وہ کہتی ہے کہ ہاں تم اسے ذبح کر لو اور میں اس کو پکا دوں گی، پھر تم کھا لینا۔ پھر وہ اس کو ذبح کرتے ہیں اور وہ جو اماں ہوتی ہے اس کو پکا لیتی ہے، اور پھر وہ سب کھا لیتے ہیں۔ پھر آگے کیا معاملہ پیش آتا ہے؟ حضرت حسن، حسین اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ اگر ہم مدینے واپس لوٹ آئے حج سے تو آپ وہاں پر آئیے گا، ہم آپ کا پورا بدلہ بہترین طریقے سے چکا دیں گے۔ پھر کیا ہوتا ہے، یہ حضرات چلے جاتے ہیں حج کے سفر پر، اور جو اس اماں کا خاوند ہوتا ہے، شوہر ہوتا ہے، وہ واپس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بکری کیا ہوئی، یعنی بکری کہاں گئی؟ تو جو اماں ہوتی ہے وہ پورا واقعہ تفصیل سے بتاتی ہے کہ 3 شخص آئے تھے کہ ان کے لیے انہوں نے اس سے دودھ پیا اور اس کو ذبح کرا اور میں نے پکایا اور انہوں نے کھا لیا۔ تو جو اس کا خاوند ہوتا ہے ان اماں کا، وہ کہتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا کہ 3 اجنبی لوگ آئے اور تم نے ان کے لیے یہ سب معاملہ کیا۔ جو 3 اجنبی لوگ تھے، حضرت حسن، حسین اور عبداللہ بن جعفر، یہ تینوں کہتے ہیں کہ ہم ہاشمی خاندان سے ہیں۔ تو بڑھیا اپنے خاوند کو بتاتی ہے کہ وہ 3 شخص ہاشمی خاندان سے تھے۔ تو وہ شخص بڑا ہی غصہ ہوا اور چپ ہو گیا۔ پھر یہ دونوں حضرات جو تھے وہ اماں اور ان کا جو خاوند تھا، یہ بڑی غربت میں آئے، بڑے ہی غریب ہو گئے۔
اب یہ مدینے میں نکلے مزدوری کرنے کے لیے، کچھ کام ڈھونڈنے کے لیے۔ تو اس وقت پر جو بکری کی مینگنیں ہوتی ہیں وہ بکا کرتی تھی۔ یہ دونوں حضرات کیا کرتے مدینے میں ان کو جگہ جگہ سے چنتے اور ان کو بیچا کرتے، اور پھر جو بھی اپنا کام تھا، جو بھی اپنا خرچ تھا، وہ اس سے پورا کیا کرتے۔ اب ایک دن کیا ہوتا ہے کہ یہ اماں چن رہی ہوتی ہیں جو مینگنے ہوتی ہیں، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے باہر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور یہ چن رہی ہوتی ہے مینگنے۔ تو حضرت حسن جو ہوتے ہیں وہ ان کو دیکھ لیتے ہیں اور ان کو پہچان لیتے ہیں کہ یہ تو وہی اماں ہے جس نے ہماری مدد کی تھی۔ پھر اپنے غلام کو بھیجتے ہیں کہ جاؤ اس اماں کو، اس بزرگ کو بلا کر کے لے آؤ۔ جب وہ آ جاتی ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ اماں تو نے ہم کو پہچانا؟ تو وہ اماں انکار کر دیتی کہ بیٹا تو کون ہے؟ کہتے ہیں کہ اے اماں، ہم وہی دودھ اور جس کو بکری کو ذبح کیا تھا، میں وہی شخص ہوں۔ تو وہ اماں پھر پہچانے سے انکار کر دیتی ہے، وہ اصرار کرتے ہیں۔ پھر اماں کو یاد آ جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اماں، میں اس سے نہیں کہا تھا کہ تم مدینے آنا، میں تیرا پورا پورا بدلہ چکا دوں گا۔ پھر حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے غلام کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ 1000 بکریاں خرید کر کے لاؤ اور اس اماں کو دے دو۔ غلام جاتے ہیں، 1000 بکریاں خرید کر کے لاتے ہیں اور اس بزرگ اماں کو دے دیتے ہیں۔ پھر حضرت حسن اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ جاؤ اب 1000 اشرفیاں، 1000 دینار لے کر کے آؤ اور نقد اس اماں کو دے دو۔ اب 1000 بکریاں اور 1000 دینار اس اماں کو دے دیے جاتے ہیں۔ پھر حضرت حسن اپنے غلام سے فرماتے ہیں کہ جاؤ اب اسے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس لے جاؤ۔ اب اماں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس جاتی ہے، وہ پوچھتے ہیں کہ حضرت حسن نے تمہیں کیا بدلہ دیا؟ وہ بتاتی ہیں 1000 دینار نقد اور 1000 بکریاں یہ بدلہ دیا۔ پھر حضرت حسین رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں، وہ بھی ان کو یہی بدلہ دیتے ہیں کہ اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ 1000 بکریاں اور 1000 اشرفیاں، 1000 دینار ان کو دے دو۔ پھر ان کو دے دیتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ جاؤ اب انہیں عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کے پاس لے کر کے جاؤ۔ ان کے پاس جاتی ہیں لے کر کے، پھر وہ پوچھتے ہیں کہ ان دونوں نے کیا بدلہ دیا؟ بتا دیتی ہیں کہ 2000 دینار اور 2000 بکریاں مجھے بدلے میں دی۔ پھر حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کیا کرتے ہیں کہ اپنے غلام سے کہتے ہیں کہ جاؤ 2000 بکریاں لے کر کے آؤ اور اس اماں کو دے دو، اور 2000 اشرفیاں، 2000 دینار اس اماں کو دے دو۔ اب یہ معاملہ پیش آتا ہے کہ اب ان کے پاس 4000 ہی بکریاں اور 4000 ہی اشرفیاں، 4000 دینار ان کو مل جاتی ہیں، اور وہ بھی ایک بکری کے لیے، ایک بکری کا بدلہ ان کو یہ ملتا ہے۔ پھر اپنے خاوند کے پاس جاتی ہیں اور سارا معاملہ بتاتی ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ عنہما اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ کیسے سخیتے گئی سخاوت کرنے والے تھے۔ لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں کہ آج کل کے لوگ حضرت حسین کے نام پہ کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ جو شیعہ حضرات ہیں وہ کل قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے، وہ جو کہتے ہیں انہیں کرنے دیں، لیکن آپ شیعہ نہیں ہیں تو آپ ایسا نہیں کریں۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ حضرات کی مشابہ ہمارے حضرات جو ہیں، جو شیعہ نہیں ہیں، وہ بھی یہی سب کام کر رہے ہوتے ہیں، اور 10 محرم کے دن سوگ منا رہے ہوتے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے گزشتہ بھی بتایا تھا کہ سوگ تو اسلام میں سرے سے ہے ہی نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو تعلیمات ہیں ان کو چھوڑ کر کے اور ان کے نام پر ایسی ایسی بدعتیں کر رہے ہوتے ہیں جو جن کا نام لیتے ہیں کہ یہ اچھی بات ہے، اور حضرت حسین کی تعلیمات چھوڑ دیتے ہیں۔ حضرت حسین کی تعلیمات تو شریعت کی وہ پابند تھے، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ شریعت کے پابند نہیں، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ صدقہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے۔ اور ابھی جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ حضرت حسین کتنے سخی تھے کہ اس اماں کو 1000 بکریاں اور 1000 دینار، 1000 اشرفیاں ان اماں کو دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کتنے سخی تھے، اور بدلہ صرف ایک بکری کا بدلہ یہ دے رہے ہیں۔
اور यही ऐसा ही दूसरे मकाम पर आता है कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु जाते थे हज करने के लिए और अपने साथ 100 आदमी को हज कराने के लिए ले जाते थे। और पहले तो उनसे कहते थे कि सब अपना खर्च अदा करेंगे। फिर जब हज के लिए जाते और हज हो जाता तो सबको उनका खर्च वापस कर देते और अपने खर्चे पे 100 आदमियों को हज कराया करते थे। तो हमें देखना चाहिए कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की तालीमात क्या है, बड़े ही सखी थे। ऐसे ही हमें भी क्या करना चाहिए कि सखावत करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सदका करना चाहिए। लेकिन आजकल हम देखते हैं कि अगर हमारी जेब में 100 रुपए का नोट है और ज़रूरत हमारी 90 रुपए की है तो हम 10 रुपए भी सदका नहीं करते। 10 रुपए सदका करने से हमें ये लगता है कि हमारे पूरे 100 का 100 नोट जो है वो चला जाएगा। हालांकि उसमें से हमारी ज़रूरत भी पूरी हो जाएगी और सदका भी हम कर सकते हैं। लेकिन आज हम उनकी तालीमात को भुला बैठे हैं, उनकी तालीमात के नाम पर बिदतें कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है आप सबकी समझ में ये सारी बातें आ गई होंगी कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह उनकी तालीमात क्या हैं। वो शरीयत के पाबंद और बड़ी सखावत करने वाले थे। तो हमें भी इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा सदका करना चाहिए और गुरबा मसाकीन की मदद करनी चाहिए, जैसे कि हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु किया करते थे। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही और अगली नई वीडियो में।